الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلام بھائیوں، سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں، اور انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس سلسلے میں سورہ بقرہ اور اس میں سے آیت نمبر 40 اور 5ویں رکوع سے انشاءاللہ عز و جل بنی اسرائیل اور ان کے متعلق جو چند آیات یہاں مذکور ہیں ان آیات کے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بنی اسرائیل، بنی کا مطلب ہوتا ہے اولاد، اور اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کی اولاد، اور اسرائیل کی اولاد سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں ہم یہودی کے طور پہ جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قرآن کریم میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ ترجمہ: اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ مصحف اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کرنے کا حکم فرمایا اور وعدے کو پورا کرنے کا حکم فرمایا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں عہد سے یا وعدے سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ کے اندر 2 چیزیں بیان فرمائی گئی، ویسے تو 3 حکم ہیں، آخر کے اندر وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ بھی ہے کہ مجھ سے ہی ڈرو۔ فرمایا کہ میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ یاد کرنے سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ اسے یاد کر کے اس پر میرا شکر ادا کرو۔ محض یاد کرنا مقصود نہیں، یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا بھی مقصود ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو احسانات بنی اسرائیل پر فرمائے وہ کون سے تھے؟ تو ان احسانات کی ایک پوری لسٹ ہے۔ جب بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کا ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کے پورے حالات پڑھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑا احسان تو یہ فرمایا کہ ان میں اپنے نبی بھیجے۔ خود حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، پھر انہی کی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ہارون علیہ السلام بھی انہی کے ساتھ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی عطا فرمائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب تورات شریف عطا فرمائی۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے انہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، ان کو دریا سے پار گزار دیا، دریا کے اندر راستے بنا دیے، فرعون اور اس کے ظالم ساتھی تھے ان کو غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ میدان طیہ کے اندر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں سے سایہ کر دیا، اور ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ پانی کی ان کو حاجت پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے انہوں نے پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا اور اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو یہ احسانات کی ایک پوری لسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی، اور یہ وہ احسانات تھے جو بطور خاص کیے گئے۔ بلکہ ایک بہت بڑا دوسرا احسان بھی ہے جو بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ،
کہ اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، یعنی بنی اسرائیل جس وقت بستے تھے، جس وقت ان کے ہاں نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، اس وقت روئے زمین کی تمام قوموں سے افضل اور برتر بنی اسرائیل تھے۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ احسان کو آدمی یاد کرتا ہے، نعمت کو یاد کرتا ہے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک معمول ہے کہ جیسے ایک آدمی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگے، اس کا کوئی احسان ہو، تو دوسرا بندہ بھی بولتا ہے یار تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، اس کے احسانات کو یاد کرو، تمہیں یاد نہیں ہے تمہارے اوپر فلاں مشکل آئی تھی، تمہاری کس نے مدد کی تھی، اسی نے تو مدد کی تھی۔ تو احسان کی یاد دہانی جو ہے دل کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، شکر کا جذبہ پیدا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا، یعنی تمہارے باپ دادا پر کیا۔ احسانات تو باپ دادا پر تھے، لیکن وہ احسانات تھے تو تبھی نسل چلی اور یہ وجود میں آئے، ورنہ تو ان کا وجود بھی نہ ہوتا۔ تو یہ تو ہے اس آیت کے اس حصے کا معنی۔ اب دوسری بات جو فرمائی کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کو پورا کرو میں اپنا عہد پورا کروں گا، تم میرے وعدے کو پورا کرو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کیا وعدہ تھا اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، لیکن دو اس کے اندر بڑے قوی ہیں۔ ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کروں گا، تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ اور انہوں نے عہد کیا تھا کہ جب وہ آخری نبی تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اسی لیے تورات کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ موجود تھا، انجیل کے اندر تذکرہ موجود تھا، بلکہ بنی اسرائیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی قوم تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بطور خاص یہ فرمایا تھا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے آنے کے مقاصد میں سے، بڑے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد میں تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ تو یہ خوشخبری کس بات کی تھی کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے۔ اللہ کا ان سے وعدہ کیا تھا؟ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ اگر تم آخری نبی پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں عزت سے سرفراز کروں گا، تمہاری پچھلی ذلتیں ختم کر دوں گا، تمہیں جنت عطا کروں گا، تمہیں دنیا کے اندر غلبہ عطا کروں گا۔ جو مسلمانوں کے ساتھ وعدے تھے وہ سارے ان کے ساتھ ہو جاتے، جیسے مسلمانوں کو غلبہ ملا، دنیا کے اندر سلطنت ملی، عظمت ملی، حکومت ملی، عزت ملی، وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کو بھی مل جاتی۔ تو یہ ان سے وعدہ تھا کہ اگر تم آخری نبی پر ایمان لاؤ گے تو خدا کی معیت اور خدا کی مدد تمہیں نصیب ہوگی۔ ایک تو یہ وعدہ۔ دوسرا ایک اور وعدہ ہے جو قرآن پاک کے اندر ہی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، ان الفاظ کے ساتھ وہ آیت مبارکہ ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ اس عہد کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو، ان کی مدد کرو اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ یہ چار چیزیں ان کو بیان فرمائی گئی، نماز تھی، زکوٰۃ تھی، رسولوں پر ایمان اور ان کی تعظیم اور مدد تھی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا۔ تو فرمایا گیا تھا کہ میں تمہاری خطائیں مٹا دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ عہد ہے جو قرآن پاک کے اندر بطور صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا۔ تو دو تفسیریں اس کے بارے میں ہیں، ایک یہ کہ وہ عہد تھا اور ایک یہ کہ یہ عہد تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں عہد ہی مراد ہوں، کیونکہ آیت مبارکہ مطلقہ فرمایا میرے عہد کو پورا کرو میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ یہ وہ عہد تھے کہ جن کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی کہ آخری نبی پر ایمان لاؤ، اور وہ جو دوسرا عہد ہے اس کے اندر بھی ہے تو یہی ہے، اس میں بھی یہی ہے وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، کہ تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ تو یہ عہد تھا جس کی طرف ان کو توجہ دلائی گئی کہ تم اپنا یہ عہد پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا کہ تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اچھا مصعب، اسی سے بالکل اگلی متصل آیت نمبر 41 میں ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کا ترجمہ ہے کہ اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو۔ تو اب اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا معنی ہے کہ میری آیتوں کے بدلے قیمت وصول نہ کرو؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو متعدد چیزوں کا حکم دیا اور بہت سی چیزوں سے منع کیا۔ جن چیزوں سے منع کیا وہ برائیاں تھیں جو بنی اسرائیل کے اندر سرایت کر چکی تھیں۔ بنی اسرائیل کے جو اہل علم تھے، جو ان کے علماء تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر دو طرح کی تحریفیں کی۔ ایک تو یہ کیا ان کی کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے
انہوں نے اس لکھے ہوئے کی جگہ کچھ اور لکھ دیا، اصل ہی اس کی تحریف کر دی۔ دوسرا یہ تھا کہ اپنی طرف سے لوگوں کو وہ چیزیں بتاتے تھے کہ جو ان کی کتاب میں نہیں تھی، لیکن وہ پریٹینڈ یہ کرتے تھے کہ گویا یہ ان کی کتاب کے اندر ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اپنی کتاب کے تورات کے حوالے سے بیان کر رہے، حالانکہ وہ تورات کے حوالے سے نہیں تھا، بات ان کی اپنی تھی، لیکن ایسے گھما کے بیان کرتے حکم خدا ہے۔ اب حکم خدا کہہ کر مراد اپنا کوئی قیاس یا کچھ اور لے لیتے تھے، یا اپنی تحریفات لے لیتے تھے، سننے والا سمجھتا ہو سکتا ہماری کتاب کے اندر ہی موجود ہو۔ تو یہ تھا ان کا اپنی کتاب کی آیتوں کو بیچنا۔ اچھا، اب بیچنے کا مفہوم کیا تھا اس کے اندر؟ بیچنے کا اصل یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی چونکہ کتابوں میں تو لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کے طور پر آئیں گے، ان کے یہ اوصاف ہوں گے، جب وہ تشریف لائیں گے تو ایسا زمانہ ہوگا۔ نشانیاں جو تھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بڑی واضح طور پر ان کی کتابوں کے اندر بیان کر دی گئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی پچھلی کتابیں، وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ بیٹے کو جیسے آدمی فوراً پہچان لیتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ آدمی فیملیئر ہوتا ہے، بہت زیادہ مانوس ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی نشانیاں اتنی کثرت سے اور اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی تھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتے ساتھ ہی وہ پہچان گئے کہ یہ وہی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے فاران کی چوٹیوں سے طلوع کرنا تھا، جنہوں نے اس نخلستان مدینہ میں آنا تھا، جنہوں نے اپنی زندگی میں ہجرت کرنی تھی، ان کی قوم نے ان کو نکالنا تھا، ان کا حسن مبارک ایسا ہونا تھا، ان کا کردار اخلاق ایسا ہونا تھا۔ وہ نشانیاں اتنی وضاحت سے تھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ساتھ ہی پہچان گئے کہ یہ اللہ کے نبی اور یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر بیان کیا گیا۔ اچھا، اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ ایمان لے آتے، لیکن ان کا پرابلم یہ تھا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو اس سے پہلے تو ان کا یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ وہ اپنی قوم کے اندر ایز اے مشائخ اور ایز اے علماء وہ ان کے درمیان تھے، لوگ ان کو نذرانے پیش کرتے تھے، لوگ ان کی خدمت کرتے تھے، لوگ ان کو پیسے دیتے تھے۔ اب اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے تو انہیں اپنی وہ جو سرداری تھی اور وہ جو ان کا ایک قسم کا تسلط تھا لوگوں کے اوپر، وہ ختم کرنا پڑتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے تو پھر تو جو سرکار علیہ السلام کے احکام ہوتے اس کے مطابق کرتے۔ اب ایمان لانے کی صورت میں انہیں اپنے تمام ان دنیاوی مفادات سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی ان آیتوں کو ہی بدل دیا جو ان کی کتاب کے اندر آیات لکھی ہوئی تھی نبی پاک علیہ السلام کے تعارف کے حوالے سے، انہوں نے اسی کے اندر تبدیلی کر دی۔ کیوں؟ تاکہ دنیاوی نفع ملے۔ تو یہ ان کا اپنی کتاب کی آیتیں دنیاوی نفع کے بدلے میں بیان نہ کرنا اور چھپانا، یہ ان کا وہ عمل تھا جسے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے میں یہ تھوڑے سے پیسے نہ لو، یہ تھوڑے سے دنیاوی مفاد کی خاطر میرے احکام کو نہ چھپاؤ، میری کتاب کی آیتوں کو نہ چھپاؤ۔ تو یہ وہ چیز تھی جس کا بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ میری آیتوں کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا مال و زر جو ہے وہ نہ خریدو۔ صاحب، ایک شائبہ ایسا پیدا ہو سکتا ہے یا سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آج جیسے قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، ائمہ ہیں یا قراء حضرات ہیں، تو وہ اس کے عوض ان کی کچھ خدمت کی جاتی ہے، تو کیا وہ بھی آیتیں بیچنے میں شامل ہوگا یا ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں، جو آیت کا سیاق و سباق میں نے عرض کیا ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ چیز اس سے ویسے خود بخود ہی جدا ہو جاتی ہے۔ یہاں کیا صورت تھی جو یہودیوں کا معاملہ ہے، وہ یہ تھا کہ وہ اپنی کتاب کی آیتوں کو چھپاتے تھے تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے انہیں ان کے دنیاوی مفادات سے محروم نہ کر دیں۔ ہمارے ہاں جو قرآن پاک سکھانے والے ہیں، کیا وہ آیتیں چھپاتے ہیں؟ تو پورا قرآن پڑھا دیتے ہیں، جس نے اس کو ترجمہ تفسیر پڑھنی ہے وہ آرام سے گھر پہ بیٹھ کے پڑھ لے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پڑھانے والے ہیں وہ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے پڑھاتے ہیں، ان کا دین بگاڑنے کے لیے نہیں پڑھاتے۔ یہودیوں کا معاملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی کتاب بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کو حق نہ پہنچے، حق بات ان تک نہ پہنچے اور ان کی چودراہٹ قائم رہے۔
ہمارے ہاں جو قرآن پاک پڑھانے والے اور بیان کرنے والے ہیں وہ تو ان کو دین سکھانے کے لیے پڑھاتے ہیں، لہذا یہ صورت اس سے جدا ہے۔ ہاں اگر مسلمانوں میں بھی معاذ اللہ کوئی ایسا ہو کہ جو اپنے کسی دنیاوی مقصد اور مفاد کی خاطر آیتوں کو چھپائے اور ان کا غلط مفہوم معاذ اللہ بیان کرے تو وہ بھی اسی وعید کے اندر شامل ہو جائے گا، وہ بھی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کے اندر آ جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے متقدمین علماء جو صحابہ کرام کے زمانے میں اور ان کے بعد کے قریب زمانے کے تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ تعلیم قرآن کے اوپر کسی بھی قسم کا معاوضہ نہ لیا جائے، کیونکہ قرآن پاک پڑھانا، علم دین پڑھانا یہ ایک عبادت ہے۔ عبادت کا صلہ صرف اللہ سے لیا جائے گا، اس کا صلہ بندوں سے نہیں لیا جائے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ بات تو ایک بدیہی سی ہے کہ اگر ایک آدمی قرآن پاک پڑھانے میں مشغول ہوگا تو اب پڑھائی جو ہے، جو تعلیم ہے، وہ جز وقتی کام نہیں رہا۔ ہمارے اگر مدارس ہیں تو وہ صبح 8 بجے لگتے ہیں اور وہ 1 بجے چھٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ٹیچر ہے اسے اس کی تیاری کرنی ہے، اسے 3-4 گھنٹے اس کے لیے چاہیے۔ ایک بندہ اگر 8 گھنٹے علم دین پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دے گا تو اس نے اپنے گھر کا نظام کیسے چلانا ہے؟ یا تو یہ ہوتا کہ جیسے پچھلے زمانے میں تھا کہ حکومتیں علماء کو، قرآن کی تعلیم دینے والوں کو وہ اس طرح وظائف دیتی تھی کہ وہ قطع نظر کسی معاوضے کی اور کسی اجرت کے وہ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے اور حکومت ان کا خرچہ اٹھاتی تھی۔ لیکن اب جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور اب سے نہیں، یہ صدیوں سے ختم ہو چکا ہے کہ حکومت ان کے خرچے اٹھائے اور حکومت ان کے اخراجات پورے کرے اور وہ لوگ اپنا تمام وقت جو ہے بلا کسی خوف و خطر کے وہ علم دین پڑھنے پڑھانے کے اندر گزار دیں۔ اب ایسی صورت نہیں ہے۔ تو اب یا تو یہ ہے کہ وہ لوگ علم دین پڑھانے میں، قرآن پاک پڑھانے میں تو اسی طرح مشغول ہیں اور کمانا چھوڑ دیں، ادھر سے حکومت نہ دے، ادھر سے وہ نہ کمائیں، خود بھی مریں، بچے بھی ماریں اپنے۔ یا تو ایک آپشن یہ ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر جو وہ پڑھا رہے ہیں کم از کم اس کے اگینسٹ ان کو اتنا معاوضہ دیا جائے تاکہ وہ اپنا زندگی کا سرکل بھی چلا سکیں، وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی پال سکیں، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کر سکیں، وہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک بھی کر سکیں۔ تو اب 2 آپشن ہیں، یا تو علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، وہ اس کو چھوڑیں اور وہ اپنے کاروبار میں لگ جائیں اور اپنے کام کاج میں لگ جائیں، یا یہ ہے وہ اس میں لگے رہیں، علم دین پڑھانے میں لگے رہیں اور نہ ان کو حکومت کچھ دے اور نہ ان کو ویسے کچھ ملے تو بھوکے مر جائیں۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ علم دین ہی پڑھائیں لیکن اسی کے بدلے میں ان کو کچھ دے دیا جائے تاکہ ان کی معاش کی جو فکر ہے وہ بھی دور ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا علم دین پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ لہذا اس وجہ سے متاخرین نے یہ فرمایا کہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے، امامت ہے، خطابت ہے اور یہ اس طرح کے جو واعظ ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر اجرت لینا دینا شرعاً جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ جو بنی اسرائیل کا معاملہ ہے وہ بالکل جدا چیز ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں تھا کہ وہ تورات پڑھاتے تھے اور اس کے پیسے لیتے تھے، وہ یہ معاملہ ہی نہیں ہے، وہ چیز ہی دوسری ہے۔ ہاں اس کے اوپر ایک شبہ یہ آ جاتا ہے جو آپ نے پیش کیا ہے تو اس کے اعتبار سے میں نے جواب دے دیا، لیکن آیت والا جو معاملہ ہے یہ اس سے بالکل جدا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ قرآن کی آیت کا ایک مفہوم واضح طور پہ وہی ہو اور ضرورت زمانہ کی وجہ سے قرآن کی آیت کا مفہوم ہی بدل دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال میں اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے کہ قرآن کریم مسلمانوں پر اترنے والی کتاب ہے اور اس کا جو بنیادی طور پہ مخاطب ہے وہ ایک مسلمان ہی ہے، تو پھر قرآن کریم میں پچھلی امتوں کا تذکرہ اور بالخصوص بنی اسرائیل کا تذکرہ، پھر انہوں نے جو غلطیاں کی یا جو انہوں نے گناہ کیے ان کا تذکرہ، تو یہ سب باتیں کس لیے ہیں؟ کیا ہمیں کچھ سمجھایا جا رہا ہے؟ ایک مسلمان کو جب یہ آیتیں وہ پڑھے تو کیا درس لینا چاہیے اس طرح کی آیات سے؟ دیکھیے قرآن پاک کے اندر 2 باتیں بڑی واضح طور پہ فرمائی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا بڑا بنیادی مقصد ہے ہدی للناس، قرآن پاک ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ قرآن پاک نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رسول بن کے تشریف لائے تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، لیکن جو مکلفین ہیں وہ آ جاتے ہیں تمام انسانوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبشیر ہے، خوشخبری دینا، یا جو آپ کا انذار ہے، ڈرانا، ڈر سنانا، اس کا جو سب سے بڑا سورس ہے، ذریعہ ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد جو خوشخبریاں دینا
اور ڈر سنانا ہے، لوگوں کو متنبع کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، ان کو الارم کرنا ہے، اور انہیں جو ہے وہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس میں ہے، ناراضگی اس میں ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ مختلف قوموں کے واقعات بیان کیے جاتے، اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آیت ضرور ہوتی ہے جس میں فرمایا جاتا ہے کہ اس میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، یا بہت جگہ پر یوں مخاطب کیا جاتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ تو قرآن پاک میں جو پچھلی قوموں کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، اگر ان پر انعام ہوا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے، اگر انہیں سزا ہوئی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تنبیہ ہو، لوگوں کو ڈر پیدا ہو۔ تو قرآن پاک کے نزول کے بنیادی مقاصد کے اندر ہدایت دینا ہے، اور گزشتہ قوموں کے احوال کے بیان کے پیچھے بھی یہی ہدایت ہی مقصود ہے، اور وہ ہدایت یہاں پر بصورت عبرت ہے۔ اب بنی اسرائیل کے جو احوال بیان کیے گئے، یہاں پر دو سوال ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال تو جیسے آپ نے کیا کہ قرآن پاک میں بہت ساری قوموں کے احوال ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ عبرت اس سے مقصود ہے۔ دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بطور خاص بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ زیادہ کیوں ہے، اور بہت جگہوں پر، کہ بہت جگہوں پر ہے۔ جی۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا، اور امتوں کے اندر سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ تو ان کا اتنا تذکرہ کیوں ہے؟ آخر اور قومیں بھی تو تھیں، تو انہی کا تذکرہ زیادہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو امت ہے، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اس کی بہت زیادہ مماثلت بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ وہ کس طرح؟ بنی اسرائیل کو بڑے نمایاں انبیاء عطا کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، اسی طرح پھر زکریا علیہ السلام بھی ہیں، یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، لیکن یہ بڑے پرومیننٹ انبیاء علیہ السلام۔ اس امت کو سب سے نمایاں ترین نبی اور رسول عطا کیے گئے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی عروج و زوال بہت زیادہ ہوا، کبھی وہ عروج پہ چلے گئے، کبھی وہ زوال میں آ گئے، کبھی عروج پہ چلے گئے، کبھی وہ زوال میں آ گئے۔ اسی طرح اس امت کے اندر بھی عروج و زوال کا بہت زیادہ ظہور ہونا تھا۔ ان کے اسباب زوال کے اندر قرآن پاک کے اندر بار بار بیان کیا گیا، تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے، تم ناشکری کرتے تھے، تم کفر کرتے تھے، تم یہ کرتے تھے، یہ بار بار ان کو بیان کیا گیا۔ وہی چیزیں اس امت کے اندر بھی پیش آنی تھی، ان میں بہت ساری چیزیں اس امت میں پیش آنی تھی، لہذا اس امت کے سامنے وہ واقعات بار بار بیان کیے گئے تاکہ انہیں تنبیہ رہے۔ جیسے ہم بھی اگر کبھی اپنا کوئی تقابل کریں تو اگر ہمارے جیسا ہی کوئی دوسرا ملک ہو، آبادی بھی ہمارے ملک جتنی ہو، وسائل بھی ایسے ہی ہوں، لیکن اسی آبادی، انہی وسائل، اسی طرح کے ماحول کے اندر ایک دوسرے ملک نے بہت ترقی کی ہو تو ہم مثال اس کی دیں گے، ہم ڈائریکٹ دنیا کے اس ملک کی مثال نہیں دیں گے جس میں بیٹھے بیٹھے تیل نکل آئے، جس کے اندر بیٹھے بیٹھے ہزاروں معدنیات نکل آئے، جس کے اندر اعلیٰ درجے کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ان کو عطا کر دی جائیں، ہم قیاس اس پر نہیں کریں۔ ہم کہیں گے دیکھو یار فلاں، جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عام طور پہ ہم کہتے ہیں بھی آپ کا ملک کس سال میں آزاد ہوا، فلاں سال کے اندر، آپ سے ایک سال پہلے فلاں ملک آزاد ہوا، ایک سال بعد فلاں ملک آزاد ہوا، دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا، تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ ہمیں یہ نہیں کہا جاتا یار تم سے 300 سال پہلے دیکھو فلاں ملک آزاد ہوا تھا تو وہ تو کہاں پہنچ گیا، تم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہو۔ تو ہم بولے یار ہمیں 70 سال ہوئے، 300 سال ہو گئے۔ لیکن جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی 1949 میں فلاں آزاد ہوا، 1947 میں تم آزاد ہوئے، دیکھو وہ کہاں پہنچ گئے، تم کہاں پہنچ گئے، تو یہ چیز ہمیں فوراً اپیل کرتی ہے، ہمیں بھی سمجھ آتا ہے کہ ہاں واقعی بھی یہ چیز ہے، کیونکہ یہاں سملیرٹیز موجود ہیں۔ اسی طرح چونکہ بنی اسرائیل کے اندر عروج و زوال اس طرح ہوتا رہا جیسا اس امت کے اندر ہونا تھا، ان کو وہ ساری سٹوریز بتا دی گئی، ساری کہانیاں ان کو بتا دی گئی، سب واقعات ان کو سنا دیے گئے تاکہ یہ یاد رکھیں کہ عروج کے بعد انہوں نے جو نافرمانی کی تو نتیجہ کیا ہوا۔ تو لہذا ہم نے اس طرح کی غلطیوں سے بچنا ہے تاکہ ہم اس زوال کا شکار نہ ہو جس زوال کا شکار وہ ہوئے۔ تو یہ اس طرح کی سملیرٹیز ہیں۔ اچھا، اسی طرح پھر بنی اسرائیل کے اندر جو احکام شرع تھے وہ جس طرح اس قوم کے اوپر نافذ کیے گئے ریاستی طور پر، کہ جیسے چوری کی سزا تو بدکاری کی سزا اور اس طرح دیگر احکام، اسی طرح کے احکام، اسی طرح کی سزائیں ہمارے دین کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو یوں مناسبتیں موجود ہیں، اس لیے ان کی چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اچھا، پھر ان کے اندر بھی وہی واقعات ہیں کہ قارون تھا،
दौलत की कसरत थी, दौलत की कसरत ने उसे खुदा से गाफिल कर दिया और कुफ्र तक पहुंचा दिया। इसी तरह इस उम्मत के अंदर भी मालो दौलत की कसरत ऐसी है कि हर आने वाले वक्त में करोड़पति अफराद की तादाद, अरबपति अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है, लोगों के माली वसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो अब ये उस हाल को ना पहुंचे जिस हाल को कारून पहुंचा था। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी वजह से बनी इसराइल का तज़किरा ज़्यादा किया गया है। बहुत ही खूबसूरत बात मुफ्ती साहब ने की कि उरूज व ज़वाल बनी इसराइल का जो किस्सा बार बार बयान किया जाता है या जो नाफरमानियाँ उन्होंने की हैं बार बार उनको दोहराया जाता है, तो उसकी बहुत सी वजूहात में से एक वजह है उरूज व ज़वाल कि ऐ मुसलमानों तुम उनके उरूज को देखो, जब तुम खुद उरूज में हो तो उनके उरूज को देखो, और जब तुम खुद ज़वाल में हो तो अपने ज़वाल के असबाब उनके ज़वाल के असबाब के अंदर तलाश करो और अपना मवाजना करो, तो तुम्हें हकीकत हाल का मालूम चल जाएगा। मीठे इस्लामी भाइयों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, लेकिन अगला सवाल आयत नंबर 42 से मुताल्लिक है। तो पहले मैं उस आयत करीमा की तिलावत करता हूँ और तर्जुमा, फिर इंशाअल्लाह हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। तर्जुमा, और हक को बातिल के साथ न मिलाओ और जानबूझकर हक को न छुपाओ। मुझसे मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि यहाँ हक और बातिल का तज़किरा हुआ इस मुबारक आयत करीमा में, तो हक और बातिल से यहाँ क्या मुराद है, और इस तरह की सूरत आजकल के ज़माने में भी पाई जाती है? तो आयत मुबारक के अंदर दो चीज़ें हैं जिनसे मना किया गया है। एक तो फरमाया कि हक और बातिल को आपस में मिलाओ नहीं, दूसरा यह है कि हक को छुपाओ नहीं। दो बातें। अब हक और बातिल क्या है? देखिए, हक तो हर वो चीज़ है कि जो सच है, दुरुस्त है और हकीकत के मुताबिक है। हक और हकीकत एक ही तरह के लफ्ज़ है कि हकीकत को गैर हकीकत के साथ ना मिलाओ। हकीकत ये है, यहाँ पर जो आयत है उसके सियाक़ो सबाक़ के अंदर अर्ज़ करता हूँ, हकीकत ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और बातिल ये है कि इसका इनकार किया जाए। अब उन्हें कहा गया कि जो हकीकत है उससे बातिल के साथ ना मिलाओ, कि ऐसा मिक्स ना कर दो कि कुछ हिस्सा तो मान भी लो और कुछ हिस्सा छोड़ भी दो। बनी इसराइल के अंदर दो तरह का तर्ज अमल था। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, यहूदी थे, उनका दो तरह का तर्ज अमल था। कुछ लोग तो ये कहते थे अपने मानने वालों को, जो उनके उलमा थे, वो अपने मानने वालों से कहते थे कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, वो जो हमारी किताब में निशानियाँ बयान की गई हैं वो इन पर नहीं पूरी उतरती। ये हक छुपाया। हकीकत तो ये थी कि उसमें लिखा हुआ था कि ये अल्लाह के रसूल है, उन्होंने इसको छुपाया और कह दिया कि ये अल्लाह के रसूल नहीं। कुछ लोग वो थे, या वही कभी दूसरी जगह ये कहा करते थे कि देखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल तो हैं, ये नबी हैं, लेकिन ये बनी इसराइल के लिए नबी नहीं है, ये दूसरों के लिए नबी हैं, लिहाजा हमें इन पर ईमान लाने की ज़रूरत नहीं है। अब हक तो माना कुछ कि ये अल्लाह के रसूल हैं, बातिल साथ में मिक्स कर दिया कि ये हमारे लिए रसूल नहीं है बल्कि ये दूसरों के लिए रसूल है, लिहाजा हम नहीं इन पर ईमान लाएंगे। या कुरान पाक के अंदर एक जगह फरमाया गया कि यहूदी ये आपस में, इनके जो उलमा थे वो कहा करते थे कि हमें हमारी किताब में, तौरात में मना कर दिया गया है कि हम सिवाय अपनी किताब के किसी किताब पर ईमान लाएं और अपने नबी के अलावा किसी नबी पर ईमान लाएं। ये तो टोटली बातिल आ गया। वो था कि नबी नहीं है, ये बातिल था, और ये कि नबी हैं, ये हक है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, ये बातिल है, तो ये हक को बातिल को मिला दिया। तो उस पर उन्हें फरमाया गया, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक को बातिल के साथ ना मिलाओ, व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और जान बूझ कर हक को ना छुपाओ। ये उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बनी इसराइल से खिताब किया गया। अब हमारे एतबार से, हमारे ज़माने के एतबार से, हुक्म तो अल्फाज तो आम है, हमारे ज़माने के एतबार से भी यही है कि हमारे ज़माने में भी बहुत सारे वो लोग कि जो इस्लाम के बड़े वाज़े अहकाम और वाज़े तालीमात के अंदर अपनी ख्वाहिशात, अपनी तामीरात और अपने फ़हम को उसके अंदर मिक्स करके बयान करते हैं। आयतें कुरान की पढ़ते हैं लेकिन उसके साथ इस तरह की मिक्सिंग कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हदीस के मुनकिर लोग हैं, हदीस मुबारक के जो लोग मुनकिर हैं वो क्या करते हैं कि आयतें वो सारी पढ़ देते हैं जिसमें कुरान पे अमल, कुरान पे अमल, कुरान पे अमल है,
اچھا، اب جب بات آتی جی قرآن پاک میں تو یہ بھی ہے اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، تو اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں رسول کی اطاعت کرو، لیکن یہ حکم ان کے لیے تھا جن کو یہ ڈائریکٹ خطاب کیا گیا، یعنی صحابہ کرام، تو یہ حکم صحابہ کرام کے لیے تھا کہ رسول کی اطاعت، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب یہ ہے حق کے ساتھ باطل کو ملایا، نمبر یا یہ کہتے تھے کہ دیکھیں رسول سے مراد ہر زمانے کا وہ بندہ ہے کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن کا فہم ہے، وہی خدا کا رسول ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مرکز ملت ہے وہ رسول ہے، اور رسول سے مراد ہے مرکز ملت۔ مرکز ملت ہر وہ شخص ہے کہ جو اپنے زمانے میں قرآن پاک کا سب سے زیادہ فہم حاصل کرتا ہے اور وہ اس کی تعلیم دیتا ہے اور وہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ لہذا اب یہ کہہ کلوا کے وہ جو اپنے زمانے کا جو بھی اس طرح کا بگڑا ہوا آدمی ہوتا ہے اس کو وہ مرکز ملت اور اسے رسول قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اطیعوا الرسول کا مراد یہ ہے۔ اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے زید عمر بکر اپنا نام رسول رکھ دے اور بولے قرآن میں فرمایا اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو لہذا میری اطاعت کرو، یا وہ کہے کہ کہا گیا کہ رسول کی عزت کرو اور میرا نام رسول ہے لہذا میری سارے مل جل کی عزت کیا کرے۔ تو اس انداز کے اندر حق کو باطل سے ملانا یا حق کو چھپانا یہ ہمارے زمانے میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ میں نے اس کی یوں کہہ لیں کہ نیکسٹ ٹو ایکسٹریم مثال میں نے بیان کی ہے۔ ایکسٹریم مثال تو اس کی جیسے قادیانی بھی ہے، نیچے میں نے یہ والی بیان کر دی، اس سے نیچے بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں حق اور باطل کو ملایا جاتا ہے، کہ قرآن پاک واضح طور پر کوئی چیز بیان فرما رہا ہے لیکن وہ اس میں تعویل کر دیتے ہیں، وہ اس کا معنی بدل دیتے ہیں، وہ اس کا کچھ معنی بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ تم نیکیاں کرو گے تو میں تمہیں جنت عطا کروں گا، حوریں عطا کروں گا، یہاں پر جنت کا مذاق اڑانے والے اور حوروں کا مذاق اڑانے والے بیٹھے ہوئے، اور وہ بالکل جو ہے وہ اس کو لبرلزم کے نام پہ اور اسے آزادی اظہار خیال کے نام پہ، آزادی اظہار رائے کے نام پہ سب کچھ بیان کرتے پھرتے۔ تو یہ ہے حق کو چھپانا یا حق اور باطل کو آپس کے اندر مکس کر دینا، بلکہ بعض اوقات یہ اس سے بدتر صورت ہوتی ہے کہ یہ حق کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ کفر کی سب سے سنگین جو صورت ہے وہ حق کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ اچھا مصعب، حق کو باطل سے نہ ملائیں اور حق کو نہ چھپائیں۔ اچھا ہمارے ہاں کچھ اس طرح کی صورت بھی ہو جاتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ حق جانتا ہے لیکن جاننے کے باوجود نہیں بتاتا، یہ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ اس سے کچھ پوچھا جاتا ہے مثال کے طور پہ، اب اس کو پتہ ہی نہیں جواب، لیکن وہ اپنی طرف سے کوئی جواب گھڑ کے غلط مسئلہ بتا دیتا ہے، تو یہ حق کو باطل کے ساتھ شاید ملانے والی صورت ہو جائے۔ اور تیسری چیز یہ کہ بعض لوگ ہیں وہ حق جانتے ہیں لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو فتنے کے ڈر سے یا فساد یا کسی خوف کی وجہ سے وہ حق کو ظاہر نہیں کرتے، تو کیا وہ لوگ بھی اسی آیت کے ضمن میں آئیں گے؟ یہ تینوں صورتیں جی اس میں ہر چیز تو اس ضمن میں نہیں آتی۔ جیسے پہلی صورت ہے کہ جس بندے کو علم ہے اور وہ بتاتا نہیں، ٹھیک ہے، بتاتا نہیں تو ہو سکتا ہے حق چھپانے میں آئے، کتمان حق کے اندر یہ بات داخل ہو کہ اس نے حق چھپایا۔ لیکن اس میں جو تیسری صورت آپ نے بیان کی ہے کہ بعض اوقات کسی صاحب علم سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور وہ مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود اس لیے نہیں بتاتا کہ بتانے کے اندر کوئی فتنہ ہو سکتا ہے، کوئی غلط پہلو اس کا لیا جا سکتا ہے، وہ اس لیے نہیں بتاتا۔ تو اگر تو کسی حکمت کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ بتایا جائے اور وہ حکمت شرعی حکمت ہو، حکمت باطلہ نہ ہو کہ ایک اپنے ذہن کے اندر مردود قسم کی حکمت بیٹھائی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بیان نہیں کر رہا، کہ وہ تو سیدھا حق چھپانے کے اندر آ جائے گا۔ اب حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ ہمیں دارالفتہ کے اندر میں اس کا بعض کا تجربہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کسی آدمی کی ایک صورت بیان کرتا ہے، جی اگر ایک آدمی ہے وہ ایسے ایسے کرتا ہے، اس کی یہ حرکتیں ہیں، اس کے بارے میں شریعت کیا حکم ہے۔ اب ہم اگر اسے فتویٰ لکھ کر دے دیں تو وہ فتویٰ اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ اسے جا کر سمجھائے گا اور اسے بتائے گا کہ دیکھو شریعت کا حکم تمہارے بارے میں یہ ہے، خدا کا خوف کرو، ان چیزوں سے باز آؤ، بلکہ وہ اسے اس فتوے کو اس بندے کو بدنام کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہر طرف پوسٹر چھپوانے کے لیے وہ استعمال کرے گا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر اسے جواب دیں گے تو استعمال غلط کرے گا اس کا۔ یہ ہمارے زمانے میں اس کی سب سے بڑی مثال، ایک تو ذاتی مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے کہا، بڑا عرصے پہلے کی بات ہے، دارالفتہ کا شروع کا زمانہ تھا اور آدمی تجربے کے ساتھ سیکھتا ہے بہت ساری چیزیں۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، جی ایک مسجد کا کمیٹی کا صدر ہے، مسجد کے پیسے کھا گیا اور نماز نہیں پڑھتا اور سوائے فجر کے کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے بارے میں حکم بیان کرتے ہیں۔
اچھا ہم کبھی نام کے اوپر تو فتویٰ نہیں دیتے کہ جناب مثال کے طور پہ فلان نام کا مسجد کے صدر کے بارے میں جواب آیا. ہم نے اس کا ایک جنرل جواب دیا کہ جو شخص مسجد کا متولی ہو، صدر ہو، سیکرٹری ہو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، مسجد کے پیسوں میں خرد برد کرتا ہے تو ایسا شخص گناہ گار ہے، فاسق ہے، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسجد کے امور کو چلائے. اور اہل محلہ کو بھی چاہیے کہ ایسے بندے کے حوالے مسجد کے امور سر انجام نہ دے جو مسجد کے اندر خیانت کر رہا ہے. اب جو بندہ ہم سے پوچھ کے گیا اس نے کیا کیا، اس نے ہمیں جو سوال دیا تھا وہ تو بغیر کسی نام کے، بغیر کسی مسجد کے نام کے تھا. فتویٰ لے کر اس میں اس نے اپنے ہاتھ سے اضافہ کر دیا جامع مسجد فلاں، یہ اس کے بارے میں. اب فتویٰ نیچے لکھا ہوا تھا، اس نے جناب اس کی فوٹو کاپیاں کروائیں. پورے محلے میں رات کے وقت اس نے ہر گھر کے دروازے کے اوپر چشمہ کر دی، مسجد کے مین دروازے پہ، وضو خانے پہ، واش روموں کے دروازے پہ، محراب کے اوپر، ہر جگہ لگا دی. جو بندہ صبح گھر سے نکلے، گھر کو دیکھے تو جناب اس کے خلاف فتویٰ. اوپر ہیڈنگ اس نے خود نکالی کہ ہماری مسجد کے صدر کے فاسق فاجر ہونے کا فتویٰ جاری ہو گیا. اب وہ اس نے ادھر لگایا، اب جو مسجد میں جو پہنچے مسجد کے دروازے پہ لگا، وضو خانے پہ وضو کرنے بیٹھے تو سامنے وہ فتویٰ لگا ہوا، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو محراب کی دیوار پہ لگا ہوا. اب اس کو ایسا بدنام کیا. اگلے دن وہ بندہ آ گیا، وہ صدر صاحب آ گئے ہمارے پاس. اس نے کہا جی آپ نے میرے خلاف فتویٰ جاری کر دیا اور مجھے بدنام کر دیا. ہم نے کہا جی ہم نے تو آپ کے خلاف کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا، ہم سے تو پوچھا گیا کوئی ایسا آدمی ہو تو کیا حکم ہے، ہم نے بتا دیا. اس نے کہا نہیں دیکھیں یہ فتویٰ ہے. اب جو فتویٰ دیکھا تو اس پہ تو وہ لکھا ہوا کہ جناب یہ فلاں مسجد کے بارے میں ہے. ہم نے اپنے ریکارڈ سے اس کا پرنٹ نکالا اور اس کو اس کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھیں اس کے اندر آپ کا نام یا مسجد کا نام، ایون کہ محلے یا شہر تک کا نام نہیں لکھا ہوا کہ یہ کس شہر کے بارے میں. ایک تو جنرل پوچھا گیا کہ ایسا اگر کوئی ہو مسجد کا متولی تو اس کا کیا حکم ہے. ہم نے اس کا جواب دیا اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. آگے جس نے غلط استعمال کیا وہ تو اس کا مسئلہ ہے. تو اب اس نے اپنے پھر آزار بیان کی. اس نے پھر اب جب اس نے بیان کیا کہ جناب میں جب مسجد کا صدر بنا تو مسجد مقروض تھی، میری وجہ سے 2 سال کے اندر اندر اب مسجد کے اکاؤنٹ کے اندر 5 لاکھ روپے جمع ہو چکا ہے. میں نماز کا جو نہیں پڑھتا، اس نے کہا فجر پڑھتا باقی نہیں پڑھتا، تو فجر میں ہوتا ہوں یہاں پر پڑھ لیتا ہوں، بقیہ میں ظہر سے تھوڑی دیر پہلے اپنی جاب پہ جاتا ہوں. تو کراچی کے اندر تو رات 11 بجے تک کاروبار کھلے ہوتے ہیں، تو میں ظہر راستے میں پڑھتا ہوں، عصر مغرب عشاء اپنے جہاں پر میرا کاروبار ہے اس کے قریب پڑھتا ہوں. اب میں وہاں سے واپس آؤں گا تو میں بیک وقت 2 جگہ کیسے ظہر عصر مغرب پڑھوں. اب جو اس نے ساری اپنی تفسیر بیان کی تو بالکل معاملہ ڈیفرنٹ نکلا. اب اس کے بعد کیا ہے کہ ہم اس طرح کے فرضی کے اندر بھی جب تک پوری جانچ پڑتال نہیں کرتے نا ہم اس کا بھی فتویٰ نہیں دیتے، کیونکہ لوگ غلط استعمال کرتے، خوف خدا کی کمی ہے اور لوگ دھڑلے سے فتوے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر لیتے ہیں. اچھا اب اس کی جو دوسری، یہ تو ایک پرسنل میں نے آپ کو ایکسپیریمنٹ اس کا بیان کیا. اب دوسرا، میڈیا کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بولنے والا جملہ کیا بولتا ہے، میڈیا والے اسے کیسے ہائپ اس پہ کریٹ کرتے ہیں، کسی کے جملے کو کیا سے کیا بنا کے پیش کر دیتے ہیں، اس کے اوپر تو جو کلام ہو سو ہو. لیکن بعض اوقات ایک بندہ پتہ نہیں کس سیاق و سباق کے اندر کوئی جملہ بولتا ہے، لیکن چونکہ میڈیا والوں کو غذا چاہیے، ان کو ریٹنگ چاہیے، ان کو شور شرابہ چاہیے، اب وہ اس کے اوپر ایسا ایک پورا محل تعمیر کرتے ہیں. وہ جناب تنکے سے ایسا پہاڑ بناتے ہیں، ذرے کو پہاڑ اور تنکے کو جناب بھوس کا ڈھیر بناتے ہیں کہ وہ بیچارہ الامان والحفیظ پکار اٹھتا ہے جس کے بارے میں وہ باتیں کی ہوتی. بعد میں پتہ چلتا ہے اس بیچارے نے تو ایسی بات ہی کوئی نہیں کی تھی، اس نے کچھ کہا تھا، اس نے کچھ کہا. چند دن پہلے ہی ایک کسی کے بارے میں منسوب ہو گیا، وہ کسی بڑے شخص کے بارے میں ایک ایسی خبر آئی، وہ بیچارہ کہہ رہا میرے تو تصور کے اندر بھی نہیں ہے یہ بات جو آپ نے کہہ دی. اب آدھے ٹی وی چینل کو جناب وہ نوٹس بھیج دیے پھر حکومت نے. یہ اس طرح کے واقعات ایک نہیں آئے دن ہوتے رہتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ایک ہائپ کریٹ کرنی ہے، ایک لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، تو اب ایسی جگہ پر اگر کوئی پوچھے تو وہاں پر بڑا غور و خوض کر کے بڑا سوچ سمجھ کے جواب دینا پڑتا ہے. اس لیے میں نے بعض علماء کا سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی بھی صورت ہم میڈیا پہ جواب ہی نہیں دیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے جواب دینا پورا ایک سیاق و سباق کے ساتھ. انہوں نے درمیان سے ایک جملہ اٹھانا ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی اور اس کے اوپر لان تان شروع ہو جائے گی اور اس کے اوپر کلام شروع ہو جائے گا. خاص طور پہ اسلامی ٹاپکس کے اوپر تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک آدمی نے 70 باتیں کی، 70 باتوں کے بعد اس کے درمیان میں کچھ عورتوں کے بارے میں احکام تھے.
اب وہ عورتوں کے بارے میں جو احکام تھے اس میں ایک جملہ لے کر جو یہاں واہی تباہی کی گئی، جو شور شرابہ کیا گیا، جو یہاں پر جناب ایک ڈرامے سجے اور مسخرے پن کے بازار گرم ہوئے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو اب ایسی جگہوں پر اگر کوئی سوال کرتا، مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی میڈیا والا کال کر کے کہے جی مفتی صاحب فلاں مسئلے پر آپ کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے میں 99% جواب ہی نہ دوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ میرے اس پورے کے پوری تقریر کو یا پورے بیان کو نہیں دیں گے، یہ پوری سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی، اس میں ایک جملہ آ جائے گا اور اس کو لے کے یہ کیا سے کیا جناب کر دیں گے۔ تو ایسی جگہ پر اگر مسئلہ نہیں بیان کیا تو یہ برحق ہے، ٹھیک ہے، ایسی جگہ پر مسئلہ نہ بیان کرنے کی شرعاً اجازت ہے کہ جب اس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بات تھی۔ اب دوسری بات یہ کہ بغیر وجہ کے ہی کوئی مسئلہ بیان نہ کرے تو اس کی پھر آگے تفصیل ہے۔ اس میں تفصیل یہ ہوتی اگر تو سامنے والے کے لیے وہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ نہ بیان کرنے سے اس کے دین و ایمان کو نقصان پہنچے گا، یا وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوگا، یا کسی فرض و واجب کا تارک ہو جائے گا، کوئی ایسی صورت ہے، ایسی جگہ مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود اگر جواب نہیں دیا جاتا تو یہ مسئلے کا جواب نہ دینے والا گناہگار ہے، پھر یہ گناہگار ہوگا، پھر یہ اس میں آئے گا کہ جو حدیث مبارک میں فرمایا من سئل عن علم فکتمہ فالجم بلجام من النار، کہ جس سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے اسے چھپایا تو اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی، پھر اس کے لیے آگ کی لگام کا حکم ہے۔ تو لیکن یہ اکارڈنگ ٹو سچویشن اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جیسے میں کئی مرتبہ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک آدمی بڑی تیزی کے اندر جا رہا ہے، اب دوسرا بندہ اسے کسی مستحب کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے بھائی میری گاڑی نکل جائے گی، میری ٹرین نکل جائے گی، اس لیے وہ مسئلہ نہیں بیان کرتا، تو یہ ٹھیک ہے۔ یا بہت گرمی کے اندر دھوپ میں کھڑے کر کے کسی کو مسئلہ پوچھے اور بولے کہ میں یہاں کھڑے ہو کے جواب نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ یا یہ ہے کہ مسئلہ پوچھا لیکن اسے پتا ہے کہ مسئلہ سینسٹیو ہے، جیسے بعض اوقات میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، راہ چلتے لوگ طلاق کا اتنا پیچیدہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ بھائی میں تو تمہیں سے ہی بتا دوں گا، لیکن مسئلہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک لفظ اپنی جگہ بڑا جامع معنی ہوگا کہ اگر تم نے وہ لفظ مس کر دیا تو مسئلہ بدل جائے گا۔ اب ہم تو اسے بتا دیں لیکن پتہ ہے کہ یہ یاد نہیں رکھ سکتا، اور یہ یاد نہیں رکھ سکے گا، یہ آگے جا کے بتائے گا اور حلال کا حرام کر دے گا، حرام کا حلال کر دے گا، تو لہٰذا وہاں پر مسئلہ نہیں بتایا جاتا، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کا مسئلہ سینسیٹیو ہے، اس کے لیے آپ دارالفتہ آئیں، تسلی سے بیٹھ کر پوچھیں، آپ سے کچھ سوال کیے جائیں گے، آپ ان کے جواب دیں گے، پھر آپ کو تحریری جواب دیا جائے گا تاکہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ تو اگر اس طرح کے ریزنز ہیں، کوئی معقول ویلڈ ریزن ہے، تو وہاں پر اگر مسئلے کا جواب نہ دیا جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ کسی اہم مسئلے کا جواب نہ دیا جائے کہ جس کے اوپر دوسرے کا دین ایمان یا فرض و واجب، حلال و حرام کا اہم مسئلہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو وہ اکثر و بیشتر صورتوں میں پھر ممانعت کے زمرے میں آ جائے گا اور اس کے اوپر سخت کلام ہے۔ یہ تیسری بات جو آپ نے پوچھی کہ مسئلہ نہیں پتہ اور پھر بتا دیا جائے، یہ پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ جو یہ ہے نا کہ مسئلہ پتہ ہے اور نہ بتایا جائے، یہ تھوڑے ہیں، کہ جس کو پتہ ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے، کوئی شاذ و نادر ہوتا ہے جو نہ بتائے یا کوئی ریزن ہوتا ہے، لیکن جس کو نہیں پتہ پھر بتا دے، ایسے شعر بہت ہیں، ان کی کمی نہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر۔ اس میں تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ کیا جناب ہمارے ڈرامے کرنے والے، کیا ہمارے فلموں کے ہیرو اور کیا ہمارے جناب سارے میڈیا والے، تو یہ سارے کے سارے جواب دینے پہ لگے ہوئے ہیں، سارے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا سنگین ہے، سوال پوچھنے کی اجازت سب کو ہے لیکن فتوے دینے کی اجازت کسی کو ہے۔ تو یہ جو بغیر علم کے مسئلے کا جواب دینا ہے یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، من افتیٰ بغیر علم، جو بغیر علم کے مسئلہ بتاتا ہے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، کیونکہ بغیر علم کے جو مسئلہ بتائے گا وہ شریعت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم۔ اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اسے پتہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں، تو وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، تو اس کا حکم بڑا سخت ہے۔ جو بغیر علم کے مسئلہ بیان کرے اس پہ خدا کی لعنت اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، لہذا بغیر علم کے مسئلہ بتانے سے بہر صورت گریز کیا جائے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، مفتی صاحب نے ایک انتہائی سنگین مسئلے کی طرف ہماری توجہ دلائی، اور وہ یہ ہے کہ بغیر علم کے مسئلہ بتانا نہیں چاہیے۔ تو جس طرح سے بغیر علم کے مسئلہ بتانا نہیں چاہیے، اسی طرح سے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ جب مسئلہ پوچھیں تو اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ درست شخص سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔
ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ دین کا ہے اور ہم پوچھ اس شخص سے رہے ہوتے ہیں کہ جس کا دور دور تک دین سے واسطہ نہیں ہوتا. اور مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جو علماء کا کام ہے وہ آج کل فلمی ایکٹرز اور اینکر پرسنز اور ایکٹریسز یہ بیٹھ کر رہی ہیں. اب یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہی صحیح طریقے سے نہیں جانتے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی بھی فقہ کی کتاب کو کھول کر نہیں دیکھا اور کسی مستند عالم دین اور باعمل عالم دین سے پڑھا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگ کس طرح دین کا مسئلہ بتا سکتے ہیں؟ تو میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ ایسے لوگوں سے دین کا مسئلہ ہی نہ پوچھیں. اور دوسری بات کہ اگر آپ دین کے بارے میں کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ مفتیان کرام اور علماء کرام کی طرف رجوع کریں، دارالفتاء کی طرف جائیں، علماء کرام کی طرف جائیں. اور مثال کے طور پہ دعوت اسلامی نے عوام الناس کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے خصوصی طور پر افتاء کے مراکز قائم کیے ہیں، جنہیں ہماری اصطلاح میں دارالفتاء اہل سنت کہا جاتا ہے. تو آپ دارالفتاء اہل سنت آئیں، اور دعوت اسلامی نے یہاں مستند اور انتہائی معتمد علماء کو اپوائنٹ کیا ہے، اور لوگ یہاں آ کر ان علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق مسئلے کو انہیں بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. تو میں آپ تمام حضرات سے یہی توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جب کبھی بھی آپ کسی بھی دینی مسئلے کے بارے میں شرعی رہنمائی لینا چاہیں گے تو آپ دارالفتاء اہل سنت کی طرف تشریف لائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں باعمل مسلمان بنائے اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے احکامات پر چلنے اور ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.